الله وقال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنعا۔ حضرات دی وقار، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، جن آیات مبارکہ مطہرہ آپ کے سامنے جن کی تلاوت کی ہے، ان کے حوالے سے اور بحمد اللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت نے جس نظریے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس نظریے کی ترجمانی کرنے کے لیے چند منٹ آپ کے سامنے آیا ہوں۔ سچی بات یہ ہے، آج اسلام اس کے اوپر طرح طرح کے حملے، طرح طرح کے وار، چار سو چار جانب سے اہل اسلام، مسلمانوں، امت مسلمہ کے جتنے ممالک آج دنیا کے اندر موجود ہیں، ان کے اوپر طرح طرح کے وار کفر و الحاد طاغوت کی طرف سے کیے جا رہے ہیں۔ اور آج اسلام، سچی بات یہ ہے کہ اس کے لیے کھڑے ہونے والے لوگ حال حال ملتے ہیں۔ وہ لوگ جو کائنات کے رب کے دین کی خاطر اور نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اللہ الخالدہ کی خاطر، جو آپ کے عطا کردہ قانون کی خاطر تکلیفوں کو، آزمائشوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، جو رب کے دین کی خاطر قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں، ایسے افراد ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ یہ دین اور یہ دین کی راہیں، یہ اسلام اور اسلام کی راہوں پہ چلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ تلواروں کی داروں پہ رقص کرنے اور پیروں تلے کانٹوں کے اوپر چلنے کے مترادف ہے۔ اور اسلام کے لیے آج قربانی دینے کا جذبہ رکھنے والے ہمیں نظر نہیں آتے۔ معیشت کی فکر ہے، معاشرت کی فکر ہے، گھر بار کی فکر ہے، مکان کی فکر ہے، بینک بیلنس کی فکر ہے، اپنے بچوں کے سوشل سٹیٹس کی فکر ہے۔ میرا بچہ، میری اولاد معاشرے کے اندر آج جس کو معاشرے کے اندر قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جس کو معاشرے کے اندر عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، جس کو چار لوگ سلیوٹ کرتے ہیں،
میں اور آپ اپنی اولادوں کو ایسا شخص بنانا چاہتے ہیں اور ایسا شخص بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں جو اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، محمد رسول اللہ کی شریعت کی خاطر، اللہ رب العزت کے عطا کردہ قانون کی خاطر اپنی گردنوں کو قربان کرنے والا ہو، اپنی گردنوں کو پیش کرنے والا ہو، اپنی جوانیوں کو پیش کرنے والا ہو، اپنے گھر بار کو اللہ کے دین کے لیے لٹوانے کا عزم رکھنے والا ہو۔ ہم ایسی اولادیں تیار کرنے کے لیے بھی آج تیار نہیں۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل الحدیث ہیں اور فخر ہے اپنے اہل حدیث ہونے کے اوپر۔ نام لیوا کس کے ہیں؟ دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا مرشد، ہمارا ہادی، ہمارا رہبر، ہمارا پیر، ہماری کل کائنات، ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہمارے سر کا تاج، کائنات کا امام وہ ہستی ہے جس کو کائنات کے رب نے ختم نبوت کا وارث بنا دیا تھا۔ لیکن عالم یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کردار، آپ کے فوانے سے ہم واقف نہیں۔ کائنات کا امام چلا۔ اگر آج تو معیشت کما سکتا ہے، اگر آج تو نکما 4 جماعتیں پڑھ کر اور اپنے آپ کو بڑا قابل کہلوا کر معیشت اس کو سوار سکتا ہے، بڑے بڑے بزنس امپائر کو کھڑا کر سکتا ہے، تو کائنات کا سب سے زیادہ بہترین شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کر سکتا تھا؟ جب آوازیں کو بلند کیا، آج اسلام کو پوری دنیا کے اندر، آج اسلام کے خلاف گھیرے کو تنگ کیا گیا ہے، آج اسلام کو دبانا چاہتا ہے، کفر اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، مسلمانوں کے حلقے کو تنگ کرنا چاہتا ہے، ان کے دلوں سے محبت رسول کو کھرچنا چاہتا ہے، ان کے اذہان و قلوب سے کائنات کے امام کی سیرت کو کھرچ کر نکالنا چاہتا ہے، ان کو مادہ پرست بنانا چاہتا ہے، معیشت کی چکی میں چلانا چاہتا ہے، ان کو دنیا کی رغبت کے اندر، دنیا کی زندگی کو کمانے کے اندر مصروف کرنا چاہتا ہے۔ کائنات کا امام چلا تھا، اس نے بھی آوازیں کو بلند کیا تھا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ اور لا الہ الا اللہ کے نعرے کو بلند کرو، اللہ عرب و عجم کی بادشاہت تمہیں عطا کر دے گا۔ پھر لوگوں نے کائنات کے امام کے دعوے کو قبول نہیں کیا تھا، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا۔ کفار مکہ نے آپ کو، کائنات کے امام کو، آپ کے نعرے کو قبول نہیں کیا تھا، بلکہ کیا کیا؟ آپ کو مال کی لالچ دی، آپ کو حسینہ عرب سے شادی کی لالچ دی، آپ کو کہا گیا آپ کو مکہ کی سرداری بھی دیتے ہیں، آپ کے قدموں کے اندر مال کا، اسباب کا ڈھیر بھی بچھاتے ہیں، حسینہ عرب سے آپ کی شادی بھی کرتے ہیں۔ لیکن دین کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارا ہادی بھی ہے، ہمارا رہبر بھی ہے، ہمارا مرشد بھی ہے، اس نے کیا کہا تھا؟ کہا یہ تھا، اور تم کائنات کے رب کی حکمرانی کے اندر شراکت چاہتے ہو، مجھے کہتے ہو میں سرنڈر کر دوں، جاؤ سن لو محمد رسول اللہ کا اعلان یہ ہے کہ اگر ایک ہاتھ کے اندر رب کے بنائے ہوئے سورج، ان کی کہکشاؤں کے اندر سے، رب کے بنائے ہوئے مظاہر کے اندر سے، مظاہر قدرت کی ایک نشانی، سورج کو میرے ایک ہاتھ پہ رکھ دو، چاند کو دوسرے ہاتھ پہ رکھ دو، محمد الرسول اللہ پھر بھی دعوت توحید کو چھوڑنے والا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، مسلک اسلام،
اور تیری اور میری زندگی کیا آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے مشن اور ہم ان کے منہج کے وارث ہیں؟ آج اسلام پہ نقب لگے، اور سب سے بڑی نقب کیا ہے؟ سب سے بڑی نقب یہ کہ آج ملک مسلمانوں کا ہو، دعویٰ یہ ہو کہ دیش اسلام کا ہے، دعویٰ یہ ہو کہ مدینہ کی ریاست ہم چلانا چاہتے ہیں، اور عالم یہ ہو کہ مسلمانوں کے اس ملک کے اندر بھی حکمرانی کفر اور طاغوت کے ایجنٹوں کی اللہ رب العزت کے قوانین کی بغاوت ہو، زنا کے اڈے کھلے ہوں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں شراب بکتی ہو، فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سود کے نام پر جنگ کی جاتی ہو، اور بتلاؤ کوئی اللہ سے جنگ جیت سکتا ہے؟ ہم یہ بات آج کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہماری معیشت ترقی نہیں کر رہی، ہم اکنامک ڈپریشن کا شکار ہیں، ریسیشن کا شکار ہیں۔ میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں، علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں، ترقی معیشت کر بھی نہیں سکتی ہے۔ لوگوں، ہر نظام کو آزمایا تم نے، ہر نظام کو۔ نواز شریف کے دور کتنے ہی دیکھے، پیپلز پارٹی کے دور کتنے ہی دیکھے، اور ہم جب دعوت دیتے تھے کہ آ جاؤ نفاذ اسلام کے علم کو تھام لو، تو جواب ملتا تھا، حضرات کیسے اسلام آئے گا؟ معیشت کیسے ترقی کرے گی؟ آپ کے پاس کیا چیز موجود ہے؟ معیشت کا کیا پلان ہے؟ پھر جن کے پاس پلان تھا تم نے ان کو آزما کے دیکھا، آج تحریک انصاف کی حکومت ہے اور معیشت اپنی سب سے زیادہ بدترین حالت پہ کھڑی ہے۔ آج تم پہ ذلت اور مسکنت زیادہ، پتہ ہے کیوں ہے؟ کفار انہوں نے تو اسلام کو قبول ہی نہیں کیا، انہوں نے تو اللہ رب العزت کی بغاوت کو پہلے ہی اپنے لیے پسند کر لیا، لیکن تمہارا دعویٰ یہ تھا کہ تم ایک رب کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے ہو، تم رب رسول کی اطاعت کرنے والے ہو، اور عالم یہ کہ تم نے مفادات کی خاطر، چھوٹے چھوٹے لالچ کی خاطر، کسی کا لالچ یقین مانیے ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں، حیران ہو جاتا ہے انسان۔ کسی کا لالچ صرف اتنا ہے کہ جناب میں اس کا ساتھ کیوں نہ دوں، اس نے میرے بچے کی نوکری لگوائی ہے، اور کسی کا لالچ یہ ہے میں اس کا ساتھ کیوں نہ دوں، میں نے اس کے گھر گیا، اس نے مجھے چائے پلائی، اس نے میرے لیے دسترخوان بچھایا، اور اس سے بھی نیچے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا وہ ہماری برادری کا ہے، وہ جٹ ہے، میں جٹ، وہ ارائی ہے، میں ارائی، اور کسی کو یہ کہتے سنا کہ جناب میں اپنے ساتھی حضرت صاحب کا ساتھ کیوں چھوڑ دوں، چودھری صاحب کا ساتھ کیوں چھوڑ دوں، جناب میں مجلس کے اندر ہوتا ہوں، عوام میں چل رہا ہوتا ہوں، وہ مجھے میرے نام سے آواز دے کے پکارتی، تو اس نام سے آواز دے کے پکارنے والے کو، اس کے ساتھ کو نہیں چھوڑتا،
اور اس رب کے نظام کو چھوڑ دیتا ہے کہ جب وہ تجھے نام سے پکارنے والا بھی جب تو اپنے بستر پہ ہوتا ہے تجھے نہیں دیکھ رہا ہوتا، تجھے نہیں جان رہا ہوتا، لیکن جب تو اپنے بستر پہ بھی ہوتا ہے کائنات کا رب تجھے تب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، تب بھی جان رہا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو یہ بات آگے کی طرف نکل گئی ہے، دوبارہ سمیٹنے کی طرف جا رہا۔ ایک بات غلط فہمی دور کر، آج بات کریں نا نفاذ اسلام کی، اللہ کی حاکمیت کی، بڑا جی ہم احسان کرنے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو اللہ رب العزت کی حاکمیت کی بات کرنا یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے اور ہمارے لیے امتحان کی گھڑی ہے، وگرنہ اللہ کی بادشاہت کا عالم کیا ہے؟ اللہ رب العزت خود اپنی بادشاہت کو بتلاتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ اللہ نے درختوں کو بنایا، جنگلات، دیہات، شہر، جتنے بھی جنگلات ہیں کائنات کے اندر بے شمار جنگلات، ان کے اندر لاکھوں کروڑوں درخت، اور ان کروڑوں درختوں کے اوپر ارب ہا ارب پتے۔ اللہ رب العزت پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ ان ارب ہا ارب پتوں کے اندر سے کوئی ایک پتا بھی اللہ کی اجازت، اللہ رب العزت کے علم کے بغیر نہیں گرتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمرانی کا عالم، اس کی حکمرانی قائم۔ تو اور میں اپنے امتحان کے اندر فیل ہو چکے ہیں۔ کیا یہ سب باتیں جو میں اور تو سوچتے ہیں، یہ سب حالات، یہ سب آزمائشیں، یہ سب چیزیں وہ صحابہ کی جماعت کے لیے نہیں تھی؟ انہوں نے نہیں دیکھا۔ نکلتا ہے کائنات کے امام کا صحابی، کائنات کے امام کا صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کے لیے تشریف لے جانا چاہتا ہے۔ آپ کو ہجرت کرنے کے وقت روکا جاتا ہے، آپ کے راستے کے اندر روڑوں کو اٹکایا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ نہیں جانے دیں گے۔ کہا میں تیر انداز ہوں، تم نہیں جانے دو گے، میں تیروں کو برساؤں گا، تمہیں مار کر مروں گا۔ کہا او میں تم چاہتے کیا ہو؟ کہا ہم تم سے تمہارا مال چاہتے ہیں، تمہاری تجارت چاہتے ہیں، تم سے تمہارے اسباب چاہتے ہیں۔ کہا سب کچھ لے لو، محمد رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر جانے کی اجازت چاہیے۔ کائنات کے امام کی بارگاہ کے اندر پیش ہوتے ہیں۔ کائنات کے امام نے کیا کہا؟ ربح البیع یا ابا یحییٰ، او ابو یحییٰ تو نے کتنی خوبصورت تجارت کی ہے کہ تو پہنچ بعد میں رہا ہے، تیری شان رب پہلے نازل کر رہا ہے۔ یہ صحابہ کو مقام حاصل ہوا، یہ مقام بلند حاصل ہوا تو ان کی کمٹمنٹ کی وجہ سے، دین کی خاطر ان کے جذبہ قربانی کی وجہ سے حاصل ہوا۔ کائنات کے امام کا صحابی ہے، دین کو قبول کرتا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتا ہے۔ اب مال غنیمت اکٹھا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا او میرے صحابہ اس نئے اسلام کو قبول کرنے والے کو مال کے اندر سے حصہ دو، اس کو مال غنیمت دو، یہ اسلام پہ پختہ ہو جائے گا۔ کیا جواب میں کہتا ہے؟ ان کے بھی جذبے تھے، ان کے بھی پیٹ تھے، ان کے بھی گھر بار تھے، ان کے بھی معاملات تھے۔ جواب میں کہتا ہے ما جئت لاجل ھذا بل جئت اور ما ھاہنا، اے اللہ کے رسول میں اس چیز کے لیے تو اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، بلکہ کس لیے اسلام میں داخل ہوا تھا کہ تیر چلے، یہ نیزہ چلے، میرے جسم کے اس حصے میں لگے اور میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کر کہا انظروا الی ھذا، او میرے صحابہ اس کی طرف دیکھنا، کیا یہ اپنے دعوے کے اندر سچا ہے؟ کیا یہ اپنے وعدے میں سچا ہے؟ پھر میرے نبی کے صحابہ نے دیکھا وہ شہید ہو گیا ہے، وہ شہید ہوا ہے اور نیزہ یا تیر اسی جسم کے حصے پہ لگا ہے جس طرف اس نے نشانی کر کے بتلایا۔ کیا آج ہماری بھی یہ جذبے ہیں؟ اور یہ دین کی بات کرنا، دین کی جنگ لڑنا، نفاذ کتاب و سنت کی بات کرنا، اس کی جنگ لڑنا، یہ کیا صرف نعرے ہیں؟ یہ دعوے ہیں؟ یہ کوئی کانوں کے چسکے کی چیز ہے؟ یہ کیا کوئی فرض کفایہ ہے؟
کوئی مستحب ہے؟ نہیں، یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی دھرتی کے اوپر اللہ کے نظام کے قیام کی جد و جہد کرے۔ اور سچی بات یہ ہے، ہم نے نظام کی جد و جہد کیا کرنی؟ اس دیش کے اندر رب رسول کی گستاخیاں کی گئی، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی، صحابہ کو کافر کہا گیا، ان کو گالیاں نکالی گئی، اور اس ملک کے اندر نوجوان نسل کو الہاد کی گندی فکر کے ذریعے تمہارے اور میرے ٹیکسوں سے چلنے والی یونیورسٹیاں اور کالجوں کے اندر پروفیسر ان کے ذہنوں کے اندر الہاد کو داخل کرتے رہے۔ ہم لوگ اور ہمارا عالم پتہ ہے کیا ہے؟ معیشت کی کوئی تنگی آ جائے، سارا دن کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، بچے کو کچھ بنانا چاہتے ہیں، اور خود بھی باپ بوڑھا ہو گیا ہے، دکان پہ جا رہا ہے، مکان بنا رہا ہے، اور کوششیں کر رہا ہے، کس لیے؟ کہ زندگی کی کسی پٹری کے اندر اس گاڑی کے چلتے وقت کوئی ایسا کھڈا نہ آئے جس میں میرے بچے کی، میری زندگی کی، میرے جناب پوری فیملی کی گاڑی پھنس جائے، میرا بچہ دنیا کے معاملات کے اندر الجھ کر نہ رہ جائے۔ میں اس کے لیے اتنا مال، اتنے اسباب، اتنی روزی، اتنی چیزیں جمع کر کے چھوڑ کے مرنا چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کے بیٹے، اس کے بچے، اس کی بچیاں، اس کے بچے بھی وہ ساتھ پشتے بیٹھ کر گزارا کر سکیں۔ کتنا تو کوتا بھی ہے کہ دنیا کے معاملات کے اندر اپنی اولاد کے اوپر تھوڑی سی آزمائش آ جائے، یہ تجھے گوارا نہیں ہے، لیکن رب رسول سے بغاوت کا عالم یہ ہے، رب رسول سے بے نیازی کا عالم یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول، اس کے دین سے بے نیازی اور اس سے دوری کا عالم یہ ہے کہ اگر کل قیامت کے روز تیرا یہ گمراہ ہونے والا بیٹا تیری آنکھوں کے سامنے جہنم کے حوالے کر دیا گیا، بتلا تو نے کیا کمایا ہے، تیری کیا محنت ہے؟ آج چند دن ایک وقت ایک غیرت مند باپ جو اپنے آپ کو بظاہر غیرت مند کہتا ہے اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ بھائی میری غیرت کا جنازہ نکل جائے، اس قسم کے جملے ہم نے اپنے کانوں سے سنے کہ اگر میرا بچہ جناب ایک رات بھوکا سو جائے، تیرا بچہ ایک رات بھوکا سو جائے تو تیری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی ہے، اور اسلام کو پوری دنیا کے اندر اسلام کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے اور اسلام کو جناب دیس نکالا دینے کی کوشش کی جائے، اور پاکستان جیسے ملک کے اندر اسلام اور اہل اسلام کے خلاف ضابطۂ حیات کو تنگ کیا جائے، تیرے سر پر جوں تک نہیں رینگتی۔ پھر کائنات کے امام کے ساتھ، اس کے گھر کے ساتھ بھی اپنا موازنہ کر کے دیکھو۔ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، کہا ہماری زندگی میں ایسے بھی ایام آئے کہ جب دو مہینے ہم 3 چاند دیکھ لیتے، 2 مہینے، 2 مہینے۔ لوگوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو، تیرا بیٹا ایک وقت بھوکا سو جائے تجھے یہ گوارا نہیں ہے، دین میں اس کا بیڑا غرق ہو جائے باپ کو پرواہ نہیں۔ اور کائنات کا امام، اس کے گھر کا عالم یہ ہے کہ کائنات کے مومنوں کی ماں، کائنات کی سب سے بہترین عورت، کائنات کے سب سے زیادہ بہترین شخص کے گھر کا عالم یہ ہے، کہا 2 مہینے ایسے گزر جاتے کہ ہمارے گھر میں 2 کالی چیزوں کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوتا، اور 2 کالی چیزیں کیا ہیں؟ ایک پانی، ایک کھجور۔ کائنات کا ایمان، اس کے گھر کے اندر تو 2 مہینے چولہا نہ جلے، وہ دین کی آبیاری کرتا رہے، اور اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ
موجود ایک بال، اس کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ کائنات کے سارے اتقیاء صلحاء کی جماعت بھی اس بال کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر وہ اس کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو حق تو یہ بنتا ہے کہ ہمارے شب و روز، ہماری زندگی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کم از کم، اور سچی بات یہ ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دین کے لیے قربانیوں کو کیسے پہنچ سکتے ہیں، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ایک بچہ مثال نہیں ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کا عقیدہ تو یہ ہے، لوگوں نے اوروں کو بڑا مانا، بہتوں کو بڑا بنایا، اہل حدیث نے کہا ہم نے اس کائنات کے امام کے چہرے کو دیکھ لیا ہے کہ جس کے چہرے کے بعد کسی دوسرے چہرے کے دیکھنے کی حاجت ہی باقی نہیں رہی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے، ایک شخص جو مقام کے اندر بلند ہو نا، تو وہ گھر کے اندر بھی، کوئی ایک بچہ عالم دین ہے، ایک بچہ بڑا پڑھا لکھا ہے، ایک بڑا عزت والا، وقار والا، منصب والا، تو ہماری کوشش ہوتی ہے اس سے کم مشقتیں کرائے جائیں، نسبتاً جو بچہ اس مقام مرتبے کا نہیں ہے اس سے ہم کہتے ہیں اس سے زیادہ مشقت کروا لی جائے، اس سے زیادہ خدمت کروا لی جائے۔ لیکن آج ہمارا سیرت، ہمارا کردار کیا ہے؟ مقام اور منصب کے اعتبار سے ہم مٹی، اور دین کے لیے خدمت کے اعتبار سے ہم صفر۔ لوگوں، آج اگر چاہتے ہو، دین کی بقا چاہتے ہو، اپنے گھروں میں اپنی چار دیواری کو محفوظ بنانا چاہتے ہو، اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات، اس کی برکات چاہتے ہو، اور علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں، پوری کائنات کے اندر کوئی شخص بھی ہزار دلائل دے، لیکن میرے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور کائنات کے رب، اس کے ارشاد سے زیادہ عظمت والا، زیادہ سکے بند کوئی دوسری چیز نہیں۔ پوری کائنات یہ بات کہتی رہے کہ معیشت ترقی نہیں کرے گی، معیشت ڈوب جائے گی، میرا اعلان یہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ شریعت کو، عطا کردہ قوانین کو دھرتی کے اوپر نافذ کر دو، آسمان بھی اپنے اندر سے اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ انعامات کو برسائے گا، اور زمین بھی اپنے اندر سے اللہ رب العزت کے فضل سے، اللہ رب العزت کے حکم سے معیشت کے خزانوں کو باہر اگل دے گا۔ اور یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی ہے، کائنات کے رب نے کہی ہے۔ کائنات کے رب نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کہ اگر تورات و انجیل کو ماننے والے اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کو ماننے والے اس کو زمین پہ نافذ کر دیں تو اللہ آسمان سے بھی رزق کے خزانوں کو کھول دے گا اور زمین سے بھی رزق کے خزانوں کو کھول دے گا۔ آج چوری، ڈکیتی، رساگیری، ظلم، بربریت، دنیا کی ہر مسئلے کا علاج چاہتے ہو تو کائنات کے امام کی عطا کردہ شریعت کو تھام لو، کہ کائنات کے امام کی عطا کردہ شریعت اتنی عظیم شریعت ہے کہ کائنات کے امام نے خود کہا ہے لیلھا کا نہارھا،
اس کی راتیں بھی دنوں کی طرح روشن ہیں، اس کی راتیں بھی دنوں کی طرح روشن ہیں، اور کائنات کے امام ان کی عطا کردہ شریعت کو تھام لینے سے اور چھوڑ دینے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ایک طرف وہ لوگوں کی جماعت ہوتی ہے جو کائنات کے امام کے ماننے والے ہیں، کائنات کے امام کی پیروی کرنے والے ہیں، کائنات کے امام سے محبت کرنے والے ہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کائنات کے امام کی عطا کردہ شریعت کی مخالفت کرنے والے ہیں، آپ کے عطا کردہ نظام کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں محمد فرق بین الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان تفریق اس کا معیار ہے۔ جس نے محمد رسول اللہ کے نظام کو تھام لیا وہ محمد رسول اللہ کے لشکر کے ساتھ ہے، جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ نظام کو چھوڑ دیا وہ عدو اللہ کے لشکر کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ بات کو ختم کرتے ہوئے آپ کے اور اپنے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت پہ بھروسہ رکھتے ہوئے ایک بات کہتے ہوئے بات کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اہل حدیث کے یہ فرزند کٹنا گوارا کر سکتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کی شریعت سے غداری گوارا انشاءاللہ کائنات کے امام کے صحابہ کا دفاع کرو گے، ان کے گستاخوں کو پٹا ڈالو گے، محمد رسول اللہ کے گستاخوں کو پٹا ڈالو گے، ان کا مقابلہ کرو گے، ختم نبوت کے غداروں کا مقابلہ کرو گے، رب رسول کے باغیوں کا مقابلہ کرو گے، اسلام کے پرچم کو تھام کر میدان عمل میں نکلو گے، اور انشاءاللہ نکلو گے، انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب کہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔